السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کافی دنوں کے بعد میں دوبارہ سے پھر ولاگ بنا رہی ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ بیزی تھی۔ ایگزامز ہو رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایگزامز تو ابھی بھی ہو رہے ہیں، 1-2 ہی رہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شفٹنگ بھی تھی، پھر جاب بھی تھی، اور جو ہم نے نیا گھر لیا وہاں پہ سگنلز بھی کچھ اچھے نہیں آتے، تو بس اسی چکروں میں نے روز ولاگ نہیں بنایا۔ تو آج میں نے سوچا کہ ولاگ بھی بنایا جائے، اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں بھی کی جائیں اور کچھ انفارمیشن بھی شیئر کی جائے۔ تو آج میں ولاگ بنا رہی تھی، آج میں نے بریک فاسٹ سے ولاگ سٹارٹ کیا تھا۔ تو ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو لائک سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، ویڈیو کو لائک کامنٹ شیئر لازمی کر دیا کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ ایک میں نے تسبیح کو ایکسپیرینس کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ آپ کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے، لائک کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ A to Z ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ روز، ایک چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ نے روز کرنا ہے۔ تو آپ کے جو بھی کام ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اس میں جس طرح کی بھی رکاوٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن قسمت سم ٹائمز ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، تو آپ لوگ کچھ بھی کرتے ہو، انسان اتنا زیادہ ایکزاسٹ ہو جاتا ہے کہ میں تو سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک ویسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹ ہوتی ہے، یا کوئی بھی آپ کی آزمائش ہوتی ہے، یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی طرح کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو آپ جب یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنے بھی کام ہوں گے، وہ ایزیلی کیسے فوراً سے حل ہو جائیں گے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، کہ رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، ابھی کے رشتے دیکھنے جاؤ یا کوئی آئے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، پہلے سب کچھ سموتھلی چل رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بات ہی نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح آج کل کتنی ساری لڑکیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، میں نے خود دیکھا ہے جن کو کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، وہ مطلب اس کو وہ پیاری بھی تھی شکل و صورت کے لحاظ سے، ہائٹ بھی اس کی اچھی تھی، اس نے MSc کی ہوئی تھی، لائک ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھے تو وہ رشتہ پسند کر لے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اس کا رشتہ دیکھنے آتا تھا تو اس کی بات نہیں بنتی تھی، یا یہ لوگ کوئی غلطی نکال دیتے تھے، یا وہ آگے سے آنے والے کوئی نہ کوئی بات ایسے ہو جاتی تھی کہ کوئی بات نہیں بنتی تھی۔ تو اس کی مما، اس کے پاپا، گھر والے، ظاہری سی بات ہے کہ جب ایسے ہو، سب کچھ پرفیکٹ ہو، کوئی بھی گھر بھی ان کا اچھا تھا، اس کے فادر بھی اچھا کماتے تھے، کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا، تو پھر آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہو کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے کافی زیادہ اپنا پتہ نہیں کہیں جا کے سب کچھ چیک کروایا، استخارہ کروایا کہ ہماری بیٹی کی کوئی بندش تو نہیں ہے، کہ کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا یا ایسا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ لوگ کافی زیادہ پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو پھر اس لڑکی نے ایک دن اس کی امی کو ہی کسی نے بتایا کہ یہ تسبیح کی جائے، تو اس لڑکی نے یہ تسبیح سٹارٹ کی فجر کی نماز کے بعد۔ ویسے آپ کسی بھی ٹائم یہ کر سکتے ہیں، جب بھی دن میں آپ کو کسی بھی نماز کے بعد ٹائم ملے آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے فجر کے بعد یہ تسبیح کرنا سٹارٹ کی تھی، اور ودن 1 ویک اس کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اتنی جلدی بھی ریزلٹس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہو، بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں۔ تو اسی طرح ایک بھائی تھے، ان کے کاروبار میں کافی زیادہ کلیش چل رہے تھے، لائک ان کا اچھا نہیں چل رہا تھا، وہ کہیں بھی اپنی ڈیل کرتے تھے تو ان کی ڈیل نہیں ہوتی تھی، لائک سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا، ادھر سے بھی ان کی طرف سے بھی، لائک ان کی پھر لیکن کام نہیں بنتا تھا۔ اسی طرح 5-6 مہینے گزر گئے اور ان کا کاروبار ڈاؤن فال کی طرف جاتا رہا۔ تو ان کو بھی کسی نے بتایا، تو انہوں نے یہ تسبیح سٹارٹ کی، ان کی وائف نے ایکچولی یہ تسبیح سٹارٹ کی، اور ودن 1 منتھ یہ ہوا کہ ان کی 2 ڈیلز فائنل ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ تھا، سٹوریز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کیجیے تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایسا ہو چکا ہے، اور بے شک یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ تسبیح ہے
یا واسع جل جلالہ۔ آپ لوگوں نے اس تسبیح کو کرنا کیسے ہے کہ آپ نے نا اول آخر 11 دفعہ، 7 دفعہ، 5 دفعہ یا پھر 3 دفعہ، جو بھی آپ کو فیزیبل لگتا ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کر کے تو آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں آپ کے کسی بھی کام میں، کوئی بھی کام ہے، کوئی اسٹڈی کے ریلیٹڈ ہے، کوئی آپ کے کاروبار کے ریلیٹڈ ہے، شادی کے ریلیٹڈ ہے، گھر میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا بندش ہے یا رکاوٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کی دیکھیے گا انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس کو سٹارٹ کریں گے اور پورے ایمان کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کے ساری رکاوٹیں نا اس سے نا حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو خود۔ تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھ کے لائک، کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کر دیجئے گا، فل سپورٹ کیا کریں ایک دوسرے کو، کیونکہ اگر آپ کی ایک جو کلک ہے نا اس سے کسی کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو اب میں کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی نہ صحیح لیکن ایک دن کے بعد ضرور ولاگ، یہاں پہ نا لائف اتنی زیادہ بیزی ہو گئی ہوئی ہے کہ نا اب یہ دیکھیں رات کے 11 بجے ہوئے ہیں اور یہ 10 بجے جا کے اب اندھیرا ہونا سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ، اور صبح 4 بجے یا 5 بجے ہی روشنی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ یقین کریں فجر کی جو نماز ہے نا وہ رات کو 1 بجے ہونے لگ گئی ہے، اور جو عشاء ہے وہ 11:30 بجے ہوتی ہے۔ عشاء پڑھ کے فری ہوتے ہیں تو ساتھ ہی فجر ہو جاتی ہے۔ یہ سچویشن یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے آج کل، اور دن کا پتہ ہی نہیں چلتا دن جاتا کہاں پہ ہے۔ تو اب میں پوری کوشش کروں گی ولاگ اپلوڈ کرنے کی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔